السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں ہاں دوستو، یہ جو ڈوبتی کشتی ہے نا عمران خان کی، اس کا اندازہ ایک اس بات سے بھی لگا لیں کہ 5 دسمبر کو لاہور میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، جو ملک پرویز صاحب کی سیٹ خالی ہوئی ہے، مرحوم و مغفور صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اس سیٹ پہ پی ٹی آئی کے میاں بیوی دو امیدوار تھے۔ جمشید اقبال چیمہ، جو پہلے بھی منسٹر بھی ہے اور وہ وہاں پہ امیدوار تھا، اس کو ٹکٹ دی گئی، اور کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ اس کی بیوی مسرت جمشید اقبال، میرے خیال نام ہے اس کو ٹکٹ دی گئی۔ اچھا، یہ کیسا اتفاق ہے کہ دونوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے؟ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ادھر کی سوچ ہے۔ اس نے جمشید اقبال چیمہ نے کہا، وہ بھی ایک اے ٹی ایم ہے، اس نے کہا یار یہ عمران کی حکومت تو چلو کا ماحول بنا ہوا ہے، ختم ہونے والی ہے، میں ایسے 1-2 کروڑ روپے لگا دوں اور جو ہی جیتوں تو جیتنے سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس نے جناب جان بوجھ کے، پرانا کھلاڑی ہے، جان بوجھ کے اپنے کاغذات نامزدگی میں تجویز کرنے والا اور تائید کرنے والا اپنے حلقے کے باہر کے بندے رکھ دیے، جبکہ یہ پکا قانون ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے، جسٹس پارٹی کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، کونسلر کو بھی پتہ ہے کہ امیدوار باہر کا ہو سکتا ہے، لیکن جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں نا وہ اپنے ہی اسی حلقے کے ہونے چاہیے، تجویز کرنے والا اور تائید۔ ساری کینڈیڈیٹ تو باہر کا ہو سکتا ہے، تجویز کرنے والا اور تائید کرنے والا۔ تو جناب انہوں نے اپنے دونوں کاغذات خود مسترد کروائے۔ ایک تو ان کو ہارنے کا 100% یقین تھا، لاہور میں کوئی سیٹ نہیں جیت سکتا، اور دوسرا یہ تھا، انہوں نے کہا جی میں 1-2 کروڑ روپیہ لاواں تو عمران دی کشتی تو پہلے بھی بھمر پھنسی ہوئی ہے۔ تو یہ جناب ڈرامہ ہوا ہے، یہ اتنا بڑا گھپلا ہوا ہے، اتنی نالاکی ہوئی ہے، یا یہ جان بوجھ کے ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا یار جی اب بس عمران دی تو ہن بس ہو گئی ہے نا، سب کو پتہ ہے کہ عمران دی بس ہو گئی ہے، بس ملاقات نہیں چیف صاحب، آج کے بعد گل بات نہیں چیف صاحب۔ تو دونوں میاں بیوی کاغذات مسترد کر کے ہون اتھے جناب پی ٹی آئی دا کوئی امیدوار ہی کوئی نہیں۔ یہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے جناب، پہلے اس کے اوپر کروڑوں روپے لوگ لے کے ٹکٹ لے رہے تھے، اب مفت بھی کوئی نہیں لے گا۔ اور عمران نیازی کے جو 13 میں بھی الیکشن تھا نا، عمران نیازی کسی کو ٹکٹ دیتا تھا، کہتا جی اے 13 تو اے 2 نال کسی نو لب کے دے دیں یار، کیونکہ ان کے ٹکٹ لیتا کون تھا بھائی؟ 13 کی بات کر رہا ہوں، پرانی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ایک اس ٹاپک پہ آپ کے بات کرنی تھی، ایک اور ٹاپک پہ بات کرنی تھی مجھے، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ مجھے وہ ہمارے دوست ہیں ظفر نقوی صاحب، بڑے اچھے ماشاءاللہ، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بڑے اچھے تجزیے ہوتے ہیں، تو وہ تو باقاعدہ جرنلسٹ ہیں، ہم تو وکیل ہیں، لیکن وہ بڑے اچھے ہیں، میں ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ خانے وال کی ایک سیٹ خالی ہوئی ہے، 203 یا 6 نمبر ہے غالباً ایم پی اے کی، تو وہاں پہ اس کو ٹکٹ دیے گئے جو پی ٹی آئی کا بندہ تھا، 18 میں نون لیگ سے ہارا تھا، جو جیتا تھا وہ بھی لوٹا بن گیا تھا، نشاط ڈھاہا، اور یہ ہار گیا تھا، دوسرے نمبر پہ آیا تھا رانا سلیم، تو اس کو جناب نون لیگ والوں نے ٹکٹ دے دیے، اور کہا ہے کہ جی ساڈا شیر ہے، اے ساڈا شیر ہے، اس طرح دا جس طرح دا ساڈا شیر ہے نا، اے جی ساڈا شیر ہے۔ تو انہوں نے نقوی صاحب نے جناب وہ پرانی ویڈیو نکال کے نا اس کو دکھا دیں، جس میں وہ نواز شریف کو چور کہہ رہا ہے، مریم کو چور کہہ رہا ہے، نون لیگ کو چور کہہ رہا ہے، اور عمران خان کا جناب وہ کہہ رہا ہے جی اے اصل پارٹی ہے وہ، اور یہ پچھلے سال کی بات ہے، پچھلے سال کی۔
تو رانا ثناء اللہ نے اپنی میرے خیال برادری دیکھتے ہوئے یا کچھ ایسی بات اس کو ٹکٹ دے دی ہے. تو میں یہ بڑی گہری سوچ میں چلا گیا. میں نے کہا یار 2 چیزوں کے بغیر حکومت نہیں مل سکتی. ایک لوٹوں کے بغیر. عمران کی بھی لوٹوں کے ساتھ حکومت بنی. جب نون لیگ آئی اس میں سے کاف لیگ سے ٹوٹ کے 120 ارکان جو ادھر آئے. جب نون لیگ میں سے ٹوٹے تو وہ پتہ نہیں 150 کتنے بندے ٹوٹ کے کاف لیگ میں چلے گئے. تو وہی لوٹے ہیں گھوم گھما کے لوٹ آتے ہیں. لوٹے ہیں وہ لوٹ آتے ہیں. تو ایک لوٹوں کے بغیر حکومت نہیں ملتی اور ایک اسٹیبلشمنٹ کے بغیر حکومت نہیں ملتی. یہ جب سے پاکستان بنا ہے نا یہ 2 چیزیں ہیں. تو نقوی صاحب آپ نے تو بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اصولی طور پہ آپ کی باتیں ٹھیک ہیں, لیکن عملی طور پہ آپ دیکھیں کہ ان 2 کے بغیر حکومت نہیں بنتی. لوٹوں کے بغیر اور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر. میں غلط ہوں تو آپ کہہ دیں غلط ہیں جی. اصولی طور پہ میں دونوں چیزوں کو کہہ رہا ہوں, یہ دونوں غلط ہیں. نہ لوٹے ہونے چاہیے نہ اسٹیبلشمنٹ. لیکن پریکٹیکلی دیکھ لیں جب سے پاکستان بنا ہے یہ وہی ہے. اسی طریقے سے سارا کچھ چل رہا ہے. چلیں سیریس نہ ہوں, اب آئیں چائے پیتے ہیں اور چائے کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جناب ہم اس کے ساتھ کھانے کیا والے ہیں. پہلے آپ کو دکھاتا ہوں میں چائے کا سر جو آج کلر ہے نا وہ بمباسٹک ہے. بمباسٹک سمجھتے ہیں, بڑا زبردست. یعنی کہ یہ ذرا سلو ہو تو دیکھیں کہ یہ کیسے جناب یہ چائے ہے, اور اس کا کلر دیکھیں. ماشاءاللہ یہ ایسے دیکھیں. ٹھیک ہے جی. ہوں تو دودھ پتی لگ رہی ہے یا کی لگ رہی ہے. شیر دے گل پوچھنے ہیں 10 بھائی دودھ پتی ہے, پی لے تو بھی تھوڑی جی پی لے. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا. اب اس کے ساتھ ہم یہ کھانے لگے ہیں. بٹر والے بسکٹ جی, بٹر والے بسکٹ. یہ اس کو جناب یہاں سے ہم کھولیں گے, آپ کو دکھاتا ہوں کھول کے. یہ جناب اس کو ایسے کھولا, بسکٹ آپ کے لیے کھول رہے ہیں جناب. یہ بڑے اچھے اور سستے بسکٹ ہیں, اور یہ بسکٹ جو ہے ایسے اوئے ہوئے دیکھیں جی کیسے نکلے ہیں. یہ نکلے ہیں, آپ ذرا اس کو دیکھیں نا یہ کیسے نکلے ہیں یار. انہوں نے یہ دیکھیں چورا, سارا چورا. یہ دیکھیں یہ 2-3 ہی صحیح ہیں, پورے ہیں, باقی چورا ہے. یہ نہیں کہ یہ آتے ہوئے جاتے ہوئے دکاندار سے یا کسی سے بھی یہ ایسے ہو گئے ہیں بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے جناب. نون لیگ کو بڑی تنقید انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے لوٹے کو ٹکٹ دے دی ہے رانا سلیم کو, اور وہ پچھلے سال نواز شریف کو گالیاں دے رہا تھا. یہی حال ہے سر جی. یہ کدھر سے آئے ہیں آپ دیکھیں. طلال چودھری, رانا ثناء اللہ بھی تو آپ دیکھیں پیپلز پارٹی میں تھا, اور یہ شاہ محمود قریشی وغیرہ, اور یہ سارے ہر پارٹی میں رہے ہیں. ابھی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں جی کبوتر اڑنے والے ہیں پی ٹی آئی کے, تو ان کو ان سب نے لے لینا ہے. ویلکم کرنا ہے. انہوں نے کہنا ہے چلیں جی سب لے لیں, بسم اللہ. چائے اچھی ہے, بہت مزے کی چائے ہے. ان 2 کے بغیر حکومت نہیں چلتی جی, لوٹے تے اسٹیبلشمنٹ. باقی آپ خود ہی دیکھ لیں, سمجھدار ہیں آپ. تو پی ٹی آئی کے جناب بھنور میں کشتی آئی ہوئی ہے. اب دیکھیں یہ کتنے دن چلتے ہیں. آج بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ عمران خان نے دھمکی دی ہے کہ اگر کوئی گروپ بنانے کی کسی نے کوشش کی تو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا.
اور میں یہ وہ بلیک میلنگ بھی ہو رہی ہے اور روب بھی دے رہا ہے اور سارا کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ، میں نے تو کہا تھا کہ آج بڑا خطرناک دن ہے، اور سارے چینل والے کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جن دوستوں نے نام بھیجے تھے کچھ، تو وہ دوبارہ مجھے بھیجیں، کل انشاءاللہ سب کے نام لوں گا۔ آج میں کسی کے ایک کا بھی نام میں نے نہیں لیا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔